تمام مومن مومنات و مسلمین و مسلمات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بالاخص آج کا تبرک یہ مجلس جن صاحب کی طرف سے ہے ان کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ محمد 3 روزہ استقبال ماہ محرم کی جو یہ مجالس ہماری ہوئی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو اس سے پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، مسائل کی آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان آئے تو روزہ ہم نے رکھنا ہے تو اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حج آئے تو باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ تعلیمی فطرت ہے۔ تو حج 3 دن کا ہوتا ہے، نماز 5 وقت کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایام غم ہمارے 2.25 مہینے کے ہوتے ہیں، اور 2.25 مہینے کا خلاصہ 10 دن کے اندر ہوتا ہے۔ جو عادت بھی ہم نے ڈالنی ہے وہ 10 دن کے اندر ڈالنی ہے، اور اگر خدا نہ کرے یہ 10 دن رسم و رواج کے حوالے سے گزار دیے تو ان 10 دنوں کا اثر ہمارے اوپر ثواب تو ملے گا، لیکن ہمیں ان مجالس سے نجات کی ضرورت ہے۔ ثواب اور ہوتا ہے، نجات اور ہوتی ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ہمیں ایک کشتی میں سوار کر کے گئے تھے کہ میں تمہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کشتی میں سوار کرنے کے بعد جو سوار ہیں ان کے لیے ایک لفظ لگایا، یہ نہیں کہا کہ جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اس کو ثواب ملے گا۔ کہہ سکتے تھے، ثواب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لفظ نہیں لگایا کہ جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اس کو برکتیں ملے گی، جس کے اولاد نہیں ہے اس کو اولاد مل جائے گی، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جائے گا، جن کا کاروبار نہیں ان کا کاروبار مل جائے گا۔ اس کو برکتیں کہتے ہیں، بلکہ آپ نے ایسا لفظ کا انتخاب کیا کہ جس کو وہ حاصل ہو جائے اس کا دامن ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار کر کے جا رہا ہوں، جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کو نجات مل جائے گی۔ تو گویا کہ جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کو ہم امام بارگاہ کہتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھوں سے مادی پردے کو ہٹا دیا جائے تو یہ کشتی نوح سے کہیں اعلیٰ ہے۔ کشتی نوح قرآن میں محفوظ ہے۔ اے نوح، ہم بس ان کو نجات دیں گے جو تمہاری کشتی میں آئیں گے، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا ہم پوری دنیا کو غرق کر دیں گے سیلاب کے ذریعے سے۔ سوار ہوتے گئے کہ اس کشتی کے 3 اسٹیپ تھے۔ سب سے اوپر انسان، درمیان میں کھانے پینے کی چیزیں، اور سب سے نیچے حیوان۔ تو یہ کشتی
میں جو بیٹھا نوجوان تشریف فرما ہے، یہ کشتی بھٹوں کی تھی، لکڑی کی تھی، اور خدا نے فرمایا کہ نوح اس کشتی کو تیار کرو بے آئیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جیسے ہم کہتے جائیں ویسے تم کرتے جاؤ، گزرنے والے اگر مذاق اڑائیں تو اس کی پرواہ نہ کرنا، کیوں کہ صحرا اور کشتی، ریتیلا علاقہ اور کشتی، جو گزر رہا ہے نوح پہ مذاق کر رہا ہے، جو گزر رہا ہے نوح پر تانے دے رہا ہے، خدا نے کہا نوح ان کی باتوں کا اثر نہ لینا، جب سیلاب آئے گا تو پتہ پڑ جائے گا۔ صحرا میں سیلاب آیا، بہرحال کشتی بن گئی۔ یہ کشتی لکڑی کی تھی، بھٹوں کی تھی، لیکن جس کشتی میں ہمیں رسول سوار کر گئے وہ وقتی کشتی نہیں تھی، لکڑیوں کی بھٹے نہیں تھے، بلکہ ایسی کشتی تھی جس کو کردار کی کشتی کہتے ہیں، کہ جو اہل بیت کے کردار میں آتا جائے گا نجات، اس کو کیا ملتی جائے گی؟ نجات ملتی جائے گی۔ اور اس کشتی کے ملاح کون ہیں؟ 14 ملاح ہیں، اور 14 کے 14 معصوم ہیں۔ جس معصوم کی کشتی میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس میں کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس وقت، یہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ رسول نے ہمیں بنا کر جو دی ہے، اور یہ تربیتی مجالس ہیں۔ 10 مجلسوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، صرف ایک جملے کے ساتھ صلوات میں دیجیے محمد و آل محمد کہ جب ہم علموں کو چومیں گے، بوسہ دیں گے، تو بوسہ دینا عبادت ہے۔ اگر خانہ کعبہ کو بوسہ دینا عبادت ہے تو پھر ہم اپنے علموں کو جو بوسہ دیں گے وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ جب ہم خانہ کعبہ کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ اینٹوں پر بوجھ لگتے ہیں۔ یہ اینٹیں آسمان سے نہیں آئیں، اسی زمین کی مٹی سے بنی ہیں، لیکن جب ان اینٹوں کو نسبت دے دی گئی خانہ خدا سے تو یہ بوسہ دینا بھی عبادت بن گیا۔ پھر حجر اسود کے متعلق سلام، کوئی پتھر قابل سلام نہیں ہے، وہ پتھر قابل سلام ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ بن گیا۔ تو گویا کہ یہ بوسہ علم کو نہیں دیا جاتا، یہ بوسہ نسبت کو دیا جاتا ہے۔ تو اب بوسہ کون سا عبادت بنے گا؟